اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا يتخذ المؤمنون لا حرف نفی کے لیے آتا ہے یتخذ اخذ الف حمزہ خادار آخذہ ہوتا ہے، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے مواخذہ کرنا، پکڑنا۔ نہ بنائیں المؤمنون مومن لوگ الکافرین کافروں کو، لا یتخذ المؤمنون الکافرین نہ بنائیں مومن کافروں کو اولیاء دوست، اولیاء ولی واو لام یا دوست، مددگار، حمایتی، جس کی طرف مشکل وقت میں رجوع کیا جائے، پروٹیکٹر نہ بنائیں۔ من دون المؤمنین مومنین کے علاوہ، من دون مومنین کے سوا کافروں کو وہ اپنا دلی دوست، قلبی دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن اور واو اور من جو کوئی یفعل فا عین لام فعل جو کرے گا، ذالک یہ فلیسا فا پس لیسا حرف نفی کے لیے آتا ہے، لام یا سین پس نہیں ہے، من اللہ اللہ سے فی شیء کچھ بھی، الا مگر اللہ حرف استثناء ہے، ان تتقوا یہ کہ تم بچو، منہم ان سے، تقات بچنا، تقات لفظ واو کاف یا سے ہے، اور تتقو بھی لفظ واو کاف یا سے ہے، تتقو تم بچنا چاہو، اور تقات بچنا، یہ اصل میں لفظ واو کاف تھا، وقات تھا، واو شروع میں تھا تو واو کو تا میں بدل دیا گیا، تو جو ہے واو کا تا مصدر ہے یہ بچنا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو، حاضرہ ڈراتا ہے تم کو، اللہ نفسہ اپنے آپ سے، نفسہ اپنے سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا، سارا یسیرو جو ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں دوبارہ، اصل میں جو ہے لوگ ایمان والوں کے علاوہ جو ہے کافروں سے لوگ جو ہے افراط و تفریق کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کس حد تک ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہی مل جل گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے ویسے ہی کافروں کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں اس کے اندر۔ اور کچھ لوگ دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور کافروں کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو بتایا کہ لا یتخذ المؤمنین مومنون نہ بنائیں مومن لوگ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنین کے علاوہ کافروں کو وہ اپنا حمایتی جو ہے وہ مددگار اور ولی نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو پس نہیں ہے، من دین اللہ یہاں مراد ہے اللہ کے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا مگر ان تتقوا ان یہ کہ تتقوا تم بچنا چاہو، کہیں منہم تقات ان سے بچنا۔ مثلا کوئی دشمن کے نرگے میں آ گیا ہے کوئی آدمی، کوئی یا وہاں پہ رہتا ہے اور اپنے ان کی حکومت ہے اور اظہار نہیں کر سکتا وہاں پہ، تو وہ اگر ان کے جو ہے شر سے بچنا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کے ساتھ دلی دوستی نہ بنائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنے سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے ان کے ساتھ تعلقات کافروں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں رکھ سکتے۔ تعلقات چار قسم پر ہیں۔ پہلا تعلق ہے موالات، ولی کا، دلی اور قلبی تعلق نہ رکھو، یعنی کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی تعلق ہے، جہاں دین کی قیمت پر دوستی کرنی پڑے وہ دوستی نہ کرو، قلبی تعلق اللہ کی خاطر ہوتا ہے
جو ہے وہ مومنین کے علاوہ کافروں کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کا جو ہے وہ رازدان بھی ہوتا ہے. اس طرح کافر اگر ان کے ساتھ دلی تعلق قائم ہو جائے گا تو تم اپنے راز ان کو دے دو گے. دوسرا، جب دلی قلبی تعلق ہوگا تو ایک دوسرے کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح پھر تم کافروں کے حمایت میں کھڑے ہو جاؤ گے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ اس لیے موالات کا تعلق، ولایت کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دوسرا، مواسات ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ نہ مسلمان کافر ہو، تو جو ہے یہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی کا تعلق ہونا چاہیے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال ہے، مکہ میں قحط پڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے غلہ ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے بھیجا. حالانکہ مکہ والوں نے صرف کافر ہی نہ تھے، بلکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو قتل کرنے کے درپے تھے، اور جو ہے انہوں اپنے شہر مکہ سے نکال دیا تھا. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلہ بھیجا. دوسرا، جب جنگ بدر میں جو ہے مکہ والے قیدی بن گئے، جب قیدی بنے تو ہر گھر میں ایک ایک قیدی کو تقسیم کیا گیا، اور جب تقسیم کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن آدمیوں کو وہ تقسیم کیا تھا، اور مدینہ والے بھی کوئی امیر آدمی نہیں تھے، ان کے پاس بھی جو ہے کھجوریں ہوتی تھیں اور گندم وغیرہ جو باہر سے آتے تھے، امپورٹ ہو کر آتے تھے کہیں سے. تو وہ کیا کرتے تھے، جن کے پاس قیدی تھے ان قیدیوں کو وہ جو کی روٹی دیتے اور وہ خود کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے رہے. اس طرح اچھا سلوک ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیا. تو حالانکہ وہ کافر تھے اور جان کے دشمن تھے، جنگ میں پکڑے ہوئے آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ مواسات، ہمدردی اور خیرخواہی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. تیسرا ہے مدارات، یعنی ان کے خاطر و مدارات ہم اردو میں کہتے ہیں. ظاہری خوش اخلاقی خاطر و مدارات کرنا یہ جو ہے یہ جائز ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی آپ کے پاس آ کر مہمان ٹھہرا اور اس نے اتنا زیادہ کھانا کھایا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور وہ جو ہے صبح جب اٹھا تو وہ بستر خراب کر کے تو چلا گیا اور زرہ اپنی بھول گیا یا تلوار بھول گیا. تو نبی وہ جب چلا گیا تو اسے آگے جا کر یاد آیا کہ میں اپنی زرہ بھول گیا ہوں. تو وہ واپس آیا اور دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا کہ وہ بستر کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں. یہودی کا گندا کیا وہ بستر اپنے ہاتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد دہانی بھی نہیں کرائی، ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالا کہ تم میرا بستر خراب کر کے اس کی زرہ اس کو واپس کر دی. وہ شرمندہ ہوا اور وہ اسلام لے آیا. یہ تعلق جو ہے مدارات کا، یہ بھی تعلق رکھنا جائز ہے. چوتھا تعلق ہے معاملات کا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، تجارت کرنا، بزنس پارٹنر ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، وہ خواہ کافر ہو. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور جو ہے اس کے بدلے میں آپ نے زرہ گروی رکھ کر آپ نے جو لیے ہوئے تھے. تو اس آخری یعنی آپ نے وفات کے وقت تک جو ہے ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کیا. اور کئی دفعہ جنگ کے موقع پر آپ جو ہے وہ مکہ میں تھے اور اچانک جو ہے جنگ جو ہے ایک قبیلے کے خلاف جو ہے جنگ کرنا درپیش ہوئی، تو آپ نے جو ہے وہ اسرہ بھی لیا اس طرح جو ہے غیر مسلموں سے. تو یہ معاملہ، اس میں افراد و تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ذمی کو کسی کو قتل کرے گا وہ قیامت وہ جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. حالانکہ 40 سال کی مسافت پہ جنت کی خوشبو آتی ہے لیکن وہ نہیں پا سکے گا. ہمیں سوچ سمجھ کر ہمیں صحیح جو ہے اللہ کے قرآن سے دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کے تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں اور کس قسم کے تعلقات نہیں رکھ سکتے. صرف دلی اور قلبی تعلق جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے ہمدردی اور خیرخواہی اور خاطر مدارات، کھانا کھلانا، اگر کوئی مریض ہے کوئی اس کی مدد کرنا اور اس کے گھر میں کھانا دینا، وہ پڑوسی خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو تو یہ اس کا حق ہے. اور معاملات آپس میں لین دین بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ہمارے جو ہے وہ مسلمان یہ قرآن مجید کو غور سے پڑھتے نہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور روز وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بند کر دو، فلاں چیز بند کر دو.
اللہ تعالیٰ کے قرآن کو غور سے سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہے کافروں کے ساتھ کون سا تعلق. اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے مومن جو ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. تو نہ وہ غور سے دیکھتے ہیں نہ ہمارے مسلمان اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ موالات نہیں ہونی چاہیے, ولایت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, مواسات خیر خواہی ایک دوسرے ہمدردی خیر خواہی ہونی چاہیے, خاطر و مدارات ہونی چاہیے, اور معاملات بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. اس میں بھی جو بزنس پارٹنر اگر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.